سبجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے تعلیم بائبل۔ اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ آپ نے لے لی ہے، ان بچوں کو میں نے کل ہی دے دی تھی۔ اور تعلیم بائبل کا سمپل سا مطلب یہ ہے بائبل ڈاکٹرن۔ ڈاکٹرن کہتے ہیں سیٹ آف بلیف، ایمان، آپ کا عقیدہ۔ تو تمام عقیدے ہمارے خدا کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ خدا یہ جو پارٹ 1 ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، مسیح یسوع پھر آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ عدالت ہوگی، ہمارا ایمان ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بالکل ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ایک نئی اسٹیٹ ہے جس میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ ابدی عدالت پر ہم بلیو کرتے ہیں، آسمان پر، فردوس پر، جہنم پر ہم بلیو کرتے ہیں۔ یعنی بہت ساری باتیں، لیکن سب سے پہلے جس چیز پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں وہ ہے خدا موجود ہے۔ یہ ہے سبق نمبر 1، خدا موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ۔ خدا ہے، ویسے خدا ہے، یہ میرے خیال میں ہمارے ایمان کی خدا موجود ہے۔ تسی ایتھے آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ، یا انجن موو کر جاؤ تھوڑا جا۔ اگے ہو جاؤ، میں ہوں ریفلیکشن کا بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تسی میں ایتھے آ جاؤ گے تو تھوڑا زیادہ ایزی ہوگا، تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اوکے، ایک آیت اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں، عبرانیوں کے نام خط ہے، عبرانیوں 11واں باب آیت نمبر 6، بڑی مشہور آیت ہے، اس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ عبرانیوں 11واں باب اور 6 آیت پڑھیں، نکال آیت کھول۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہمارے ایمان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے وجود پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ گاڈ ایگزسٹس، گاڈ از پریزنٹ، موجود ہے، یعنی خدا موجود ہے۔ ہمارے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ یہی بات ہے کہ خدا ہے۔ اب بائبل مقدس اگر آپ پڑھیں، پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت، پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت کو اگر آپ پڑھیں تو بائبل اس بارے میں نہ تو دلیلیں دیتی ہے، نہ بائبل مقدس اس پر بحث کرتی ہے کہ خدا ہے۔ بائبل سمپلی اس بات کو ڈکلیئر کرتی ہے کہ خدا ہے۔ مثلا پہلے باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب خدا کی ذات ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ بائبل مقدس اس کو ثابت نہیں کرنے کی کوشش کرتی، سمپلی ڈکلیئر کرتی ہے کہ خداوند خدا موجود ہے۔ رومیو پہلا باب 19ویں اور 20ویں آیت، رومیو پہلا باب 19ویں اور 20ویں آیت پڑھ لیں۔ کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کی باتوں میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اسے ظاہر کر دیا ہے کہ اس کی انیکی صفات، یعنی ان کی عظیم قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان میں کچھ گزر باقی ہے۔
جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے. اس کا مطلب خدا کے موجود ہونے کی جو سینس ہے انسان کے اندر خدا نے فطری طور پر رکھی ہوئی. دنیا کا ہر آدمی اس بات پر بلیو کرتا ہے کہ خدا ہے. جو نہیں خدا کے وجود پر یقین رکھتے وہ بھی اپنی باتوں میں اکثر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر یعنی خدا کے وجود کا نام وہ بھی لیتے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے. اور پھر یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے یہ خدا کے وجود کو ظاہر کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے. چونکہ لکھا ہے جو اس کی اندیکھی صفتیں، اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی. جو پیدائش کی کتاب میں خدا نے دنیا بنائی ہے اس کے ذریعہ سے اس کی پاور ظاہر ہو رہی ہے، اس کی الوہیت ظاہر ہو رہی ہے، اس کی اندیکھی صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں. زبور کی کتاب میں ایک آیت ہے آسمان اس کا جلال ظاہر کرتا ہے. کون سی آیت ہے؟ زبور میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے. یعنی آسمان کو دیکھیں، کائنات کے اجرام فلک کو دیکھیں، آپ کو خدا کی قدرت نظر آئے گی. تو اسی لیے عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ اس کے باطن میں ظاہر ہے. Let us read that. لکھا آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے. دستکاری کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ہاتھ کی کاریگری کو. یعنی فضا اور آسمان دراصل ظاہر کر رہے ہیں کہ کوئی ہستی ہے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا. دن سے دن بات کرتا ہے، رات کو رات حکمت سکھاتی ہے. نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے. ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے. اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے. ان آیتوں سے جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات بغیر کچھ کہے، آواز تو نہیں نہ آتی آپ کو، وہ باتیں تو نہیں کرتے سورج یا ستارے، بغیر بولے ہی لکھا نا، نہ آواز ہے نہ شور ہے، پھر بھی یہ خدا کے جلال کو ظاہر کر رہے ہیں، ایسے جیسے سائلنٹ پریچر ہیں. تو کائنات بیسیکلی خدا کے موجود ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ خود بخود نہیں سارا کچھ بن گیا. اوکے، سو پہلی بات یہ ہے کہ خدا موجود ہے. اگلے پیج پر اگر آپ جائیں تو الوہیت کی پہچان ایمان کی ابتدا ہے. یعنی خدا کو پہچاننا ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. ابھی میں نے آیت وہ پڑھی ہے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. اگرچہ ساری دنیا کے اندر ایک خدا نے قدرتی طور پر یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ وہ خدا کے وجود کو مانتی ہے، لیکن کئی اس میں سے خدا کو پہچانتے نہیں ہیں کہ وہ خدا کون سا ہے. آپ کو یاد ہوگا اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھی ہے، وہاں پر پولس گیا ایک اتھینے شہر کے اندر، وہاں پر اس نے کئی دیوتے دیکھے اور ایک قربان گاہ پر لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے. جس کا مطلب کئی دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ خدا کون سا ہے، لیکن مانتے اس کو ہے. تو خدا موجود ہے اور اسی خدا کی منادی پولس رسول کرتا کہتا میں تمہارے درمیان مسیح مصلوب کی منادی کرتا. وہاں پر اس نے کہا میں تم کو اسی خدا کی خبر دیتا ہوں جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو. اوکے، تیسرا پوائنٹ، پہلی تو بات ہے خدا موجود ہے. نمبر 2، ہمارے ایمان کی بنیاد ہی اسی بات پر ہے کہ خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. طالبوں کو بدلہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ دعاؤں کا جواب دیتا ہے.
جو اس کو ڈھونڈتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے. نیکسٹ، تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دہریے کو خدا احمق کہتا ہے. آیت پڑھیں، زبور نمبر 14 اور اس کی پہلی آیت. 14 احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں. احمق نے، کون کہتا ہے اپنے دل میں کہ خدا نہیں ہے؟ احمق. سو بائبل کہتی ہے کہ جو خدا کے وجود کو مانتا نہیں ہے، کہتا کہ خدا ہے ہی نہیں، اس میں حکمت کوئی نہیں، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ عقل سے پیدل ہے. اوکے، کون سی دلیلیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے؟ وجود خدا کے دلائل، خدا کے موجود ہونے کے کون سے دلائل ہیں، کن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہے؟ نمبر ون پہ کیا ہے؟ عالمگیریت، جس کو کہتے ہیں یونیورسلزم، یعنی پوری دنیا کے لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ کوئی ہستی ہے جس نے جو یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے. کہتے ہیں کہ دہریہ جو خدا کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا وہ پاکستان آ گیا. یہاں جب اس نے ٹریفک دیکھی لاہور کی یا کراچی گجرانوالے کی، وہ کہتا میں تو کہتا تھا کوئی نہیں، پر نہیں، یہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو یہ چلا رہی ہے نظام. ویسے تو یہاں پر چل ہی نہیں سکتا نظام. تو وہ مجھے نہیں پتہ یہ صحیح بات ہے یہ نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ وہ مان گیا کہ خدا ہے. تو یعنی انسان ہر جگہ خدا کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں. نمبر 2، یہ اس کو کہتے ہیں عالمگیریت. نمبر 2 ہے علم کائنات کا علم. یہ آلریڈی میں ذکر کر چکا ہوں. کائنات کا علم کیا ہے؟ کہ کوئی ہر شے اپنے آپ نہیں بن جاتی، کوئی نہ کوئی ہے جو اس کو بنانے والا ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی اگر ایفیکٹ کسی جگہ ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کاز تو ہے. تو یہ کائنات اگر بنی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا تو ہے. پھر پلاننگ، دلیل از روئے منصوبہ، یعنی بن جانا ایک چیز ہے، لیکن جو ترتیب ہمیں کائنات کے اندر نظر آتی ہے یہ آٹومیٹک نہیں بن سکتی. نمبر 3 ہے تھیولوجیکل، ٹیلیولوجیکل. یہ میرے لیے نیا ہی لفظ ہے. خدا صرف بنانے والا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو ڈیزائن کرنے والا بھی ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گھڑی خود بخود نہیں بن سکتی. گھڑی تو چلو پرانی بات اب ہو گئی ہے. یہ کہہ لیں کمپیوٹر خود بخود نہیں بن سکتا. بندہ کہے کہ بس 2 چیزیں ٹکرائیں اور کمپیوٹر بن گیا، ایسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ نہیں بن سکتا. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سوچ ہے، اس کے پیچھے ذہن ہے جس نے پلان کیا کہ یہ چیز سرکٹ ایسے بنے گا تو پھر ایسے ہوگا، یہ ادھر کو جائے گا، ادھر سے ڈسپلے ہوگا، ادھر اس کا کی بورڈ ہوگا، ادھر، یعنی پلان، منصوبہ، یعنی منصوبہ ساز کا ہونا ضروری ہے اس سے پہلے کو کوئی چیز بنے. مثلا یہ گھر ہی بنانا ہو، پہلے ڈیزائن بنتا ہے. آپ اس کا ڈیزائن بناتے ہیں کہ ادھر ڈرائنگ روم ہوگا، ادھر پارکنگ کے لیے ہوگی جگہ، ادھر باتھ روم بنائیں گے، ادھر کچن ہوگا، پھر آپ بناتے ہیں. تو یہ کائنات ایسے ایکسیڈنٹلی تو نہیں نہ بن گئی. جو ایوولوشن کا نظریہ ہے کہ بس ایسے چیزیں ملیں آپس میں، کوئی دھماکہ ہوا اور مالیکیولز بنے اور ایک لیونگ سیل بن گیا، اور پھر وہ بنتے ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا، پھر بندہ بن گیا. یہ تو بس ایسی، یہ کیسے کیا، یا اپنے آپ کیسے ہو گیا، یا دھماکے کے نتیجے میں بندہ کم از کم نہیں بن سکتا. جیسے
گھڑی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کسی بالٹی میں ڈال دیں، گھماتے رہیں اس کو، تو ساری عمر بھی گھماتے رہیں گے، وہ گھڑی نہیں بنے گی. گھڑی خود ترتیب جب تک کوئی دے گا نہیں، وہ جوڑ نہیں سکتی. تو اسی لیے یہ بڑی اہم دلیل ہے کہ اس کا منصوبہ ساز کا پیچھے ذہن کار فرما ہے کوئی جس نے یہ ساری چیزیں بنایا. اور ہم جانتے ہیں خدا ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا. خدا کا شکر ہو. نمبر 4، دلیل آزرو موجودات. انسانی ذہن میں کسی کامل اور لامحدود ہستی کا تصور ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ہستی ہے جو کائنات سے بڑی ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہوا ہے، اور وہ ہستی خدا ہے. نمبر 5، دلیل آزرو اخلاقیات. علم اخلاقیات غیر ضروری نہیں ہے بلکہ واجبی امر ہے. انسانی فطرت میں دانائی اور اخلاق موجود ہوتا ہے، انسان کی نیچر میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا خالق نیک، با قدرت، پاکیزہ اور صاحب فہم ہو. یعنی اگر انسانی نیچر کے اندر دانائی اور اخلاق ہے، فہم ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے بنانے والا جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں جو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے نظر آتی. ویسے جو شے میں بناؤں گا، بنانے والے کی دانش اور حکمت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بندہ آرکیٹیکٹ پیچھے کیسا ہے. اوکے. 6 دلیل آزرو تناسب. ہمارے پاس ایسی چابی ہو جو تالے میں فٹ بیٹھ جائے تو اس کو درست چابی کہا جائے گا. خدا کی موجودگی کا احساس نہ صرف ہماری ذہنی اور اخلاقی طبیعت سے بلکہ پوری دنیا کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہے. یعنی یہی وہ بات ہے کہ خدا ہے جو فٹ آتی ہے، باقی باتیں جو ہیں وہ ایسے آڈ لگتی، ایسے آؤٹ آف دا وے لگتی. اوکے. نمبر 7، بائبل کی دلیل، یعنی پاک صحائف سے دلیل. یہودیوں کی ہسٹری پڑھ لیں، ہسٹری ہم نے پڑھی ہے. ابراہیم سے شروع ہوئی تھی ہسٹری، اسحاق، یعقوب، خدا کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرتا رہا، کیسے معجزے ہوئے، کیسے مصر کے اندر معجزات ہوئے، کیسے یشوع کے دور میں معجزے ہوئے، کیسے قاضیوں کے دور میں معجزے ہوئے. ہم نے یہودیوں کی تاریخ پڑھی ہے، اور یہ خدا کے وجود کے بغیر ہو نہیں سکتی. پھر ہم نے پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا. خدا نے کہا 70 سال یہ غلامی میں رہیں گے، 70 سال کے بعد واپس آ گئے، پوری ہوگی بات. ہمیں تو یہ نہیں پتا کل کیا ہوگا. تو پیشن گوئیوں کا پورا ہو جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے جو ہو چکا اس کا بھی نالج رکھتی ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی نالج رکھتی ہے. وہ وقت کی قید میں نہیں ہے، وہ ایور پریزنٹ گاڈ ہے. سو یہودیوں کی تاریخ اور تعمیل شدہ نبوتوں کی تشریح خدا کے وجود کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ دلیلیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ خدا ہے. نمبر 8، دلیل آزرو شخصی تجربہ. ویسے ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ خدا ہے. آپ میں سے کتنے جنہوں نے دعا کی، خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا. جب آپ دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، آپ خدا کی حضوری کو فیل کر سکتے ہیں. تو اور کوئی جانے یا نہ جانے، ہم تجربے سے جانتے ہیں کہ خدا ہے. ٹھیک ہے. سو کون سی دلیلیں تجربے کی روح سے اگر آپ دیکھنا چاہیں، نمبر 1 الف لکھا ہے، خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے. کوئی ہستی ہے جو آپ کی بات سنتی ہے اور جواب دیتی ہے نا. بے خدا انسان کو نجات دیتا ہے. نجات میں بیسیکلی پتہ ہوتا کیا ہے؟ انسان کی نیچر بدل جاتی ہے، فطرت بدل جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب جو کئی لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں نشہ چھوڑنے کی، نہیں چھوٹتا. خدا کے پاس آتے ہیں، خدا ایک دن میں بالکل اس کی نیچر بدل کے رکھ دیتا ہے. کتنے نشہ باز ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور پھر نشے کی طرف جاتے بھی نہیں. تو نیچر کون بدلتا ہے؟ خدا بدلتا ہے. تو خدا ہے تو نیچر بدلے گا. بائبل کے اندر نیچر کی تبدیلی کے بارے میں ایک آیت ہے بڑی زبردست، یرمیہ کی کتاب میں.
لکھا ہوا ہے چیتا اگر اپنے داغوں کو، اب چیتا اپنے داغ بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا. یا حبشی اپنی کھال کو بدل سکتا ہے؟ یہ بھی مشکل ہے. تو جتنا مرضی اچھا وہ صابن استعمال کر لے نہیں بدل سکتا، اس کا رنگ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. تو لکھا تم بھی جو بدی کرنے کے عادی ہو نیکی کر سکو. اس کو میں جیسے وہ نیچر نہیں چینج کر سکتے تم بھی اپنی نیچر نہیں بدل سکتے، لیکن خدا بدل دیتا ہے. خدا جب نیچر بدل دیتا ہے تو پھر لوگ پہلے جیسے نہیں رہتے. مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا. سو خدا جب انسان کو نجات دیتا ہے، اس کی نیچر بدل جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندنوں سے، نشوں سے، عادتوں سے لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، تو یہ ثابت ہوتی ہے بات تجربے سے کہ خدا ہے. جیم، خدا بیماریوں سے شفا دیتا ہے. یہ تو سب کو تجربہ ہوا ہے. دال، انسان خدا سے فیلوشپ رکھ سکتا ہے. اب سنی سنائی بات اور ہے، لیکن اگر آپ کسی سے ملے ہیں، اس کے ساتھ فیلوشپ رکھی ہے، اس کے ساتھ باتیں کی ہیں، تو آپ کوئی آپ سے کہے کہ نہیں وہ بندہ تو ہے ہی نہیں، تو آپ مانیں گے؟ پھر نہیں، آپ کہیں گے نہیں میں تو اس سے مل چکا ہوں. یہی حال خدا کا ہے. تو اگلا ایک پوائنٹ ہے کہ خدا سے منکر ہونے کا نتیجہ کردار کی پستی اور سیاہ کاری. یعنی ہم نے تجربے سے دیکھا ہے کہ جو لوگ خدا کے وجود سے انکاری ہوتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے ہیں، ان کا کردار گھنونا اور ہمیشہ پستی کی طرف جانے والا ہی ہوتا ہے. با اخلاق اور با کردار وہ لوگ نہیں ہوتے. جہاں بت پرستی ہوتی ہے، جہاں خدا کے وجود کا انکار ہوتا ہے، وہاں گناہ ہوتا ہے اکثر. بائبل کی ایک آیت ہے، رومیو پہلا باب 28ویں آیت. اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. رومیو پہلا باب آیت نمبر 20. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق باتیں کریں. اب وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، ہنریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے بدخو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شہی باز، بدلو کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے. بس اتنا کافی ہے. جو بندہ خدا کو نہیں پہچانتا، اس کا کریکٹر پھر جیسی لسٹ یہاں لکھی ہے نا ویسا ہو جائے. کیوں؟ جب انسان خدا کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے تو خدا اس کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے. اور پھر جب ناپسندیدہ عقل دماغ بندے کا صحیح نہ رہے تو پھر وہ نالائق حرکتیں کرتا ہے. جب نالائق حرکتیں کرتا ہے تو پھر یہ والے سارے کام، ناراستی، بدی، لالچ، بدخوائی، حسد، یہ پوری لسٹ جو پڑی ہے یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو لکھا نا خدا سے منکر ہونے کا نتیجہ کردار کی پستی اور سیاکاری ہے. آپ کے کام اچھے نہیں رہتے جب آپ خدا سے منکر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر خدا کو پہچان جائیں، خدا کے وجود پر بلیو ہی نہ کریں بلکہ خدا کو پہچان بھی جائیں، اس کی فیلوشپ میں چلیں، تو یہ چیز آپ کو بدلنے کا باعث بنے گی، بلکہ آپ خدا کی مانند بنتے چلے جائیں گے. پہلا یوحنا کا خط ہے، پہلے باب کی 7ویں آیت پڑھیں. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، تو ہمیں آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اوکے، اگر ہم نور میں چلتے ہیں، کس کے نور میں؟ خدا کے نور. اگر آپ خدا کے نور میں چلتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ پھر وہ حرام کاری اور لالچ اور وہ والے کام نہیں. لکھا ہے پھر ہماری اس کے ساتھ فیلوشپ ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر پاک اور پاکیزگی. اس کا مطلب خدا کی پہچان جس کو حاصل ہو جائے گی اس کی زندگی پاک ہوگی.
وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا، اس کا کریکٹر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یسایہ کی کتاب 6 باب میں آپ کو یاد ہوگا، یسایہ 6 باب میں یسایہ نے ایک تخت دیکھا، بلندی پر بیٹھے ہوئے خدا کو دیکھا، سرافیم اس کے آگے کھڑے ہوئے تھے، اور ہر سرافیم کے 6 پر تھے، اسے پوری ڈیٹیل بتائی ہے۔ 2 سے وہ اڑتا تھا، 2 سے پاؤں ڈھانکے ہوئے تھا، 2 سے چہرہ اس نے ڈھانکا ہوا ہے، اور وہ پکار رہے ہیں، قدوس 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 بادشاہ رب الافواج ہے۔ جب یسایہ نے یہ دیکھا سین تو وہ پکار اٹھا، لکھا اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور تھی، دھواں چھایا ہوا ہے، جلال ہے خدا کا۔ یسایہ کہنے لگا میں برباد ہوا، ہائے میں برباد ہوا، چونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ میں ناپاک ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں۔ اب اسے اپنی ناپاکی کا احساس ہوا۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، سرافیم میں سے ایک اڑتا ہوا آیا، دست پناہ سے اس نے کوئلہ لیا مذبح سے، اور آ کر اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا تیری ناپاکی دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو۔ اب خدا کے ساتھ چلنے سے ہوتا کیا ہے، جو آیت ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے دھو کر پاک اور صاف کرتا، یعنی خدا کی حضوری آپ کو پاک کرتی، ایون اس کا کلام بھی آپ کو پاک کرتا ہے۔ یسوع نے کہا نا، اب اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، یوحنا 15 باب کے اندر۔ تو خدا کا کہ وجود کو مان لینا کہ خدا ہے، اس پر بلیو کرنا اور اس کے ساتھ چلنے میں آپ کا کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اور خدا کے وجود سے انکار کرنا کردار کی پستی اور سیاکاری کی طرف جائے۔ سو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم صرف اس لیے خدا کو نہیں مانتے کہ بائبل میں سے ہم نے پڑھا ہے وہ یہ اتھینٹک ہے، 100% ٹرو ہے، ہم اس لیے بھی اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، تجربے سے جانا ہے۔ مثلا ایک بندہ کراچی سے ہو کر آ گیا ہو اور کوئی پھر اس کو دلیلیں دے کہ نہیں کراچی تو ہے ہی نہیں، تو وہ مانے گا؟ وہ کہے گا نہیں میں نے تو خود اپنے آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے، شہر ہے۔ تو جو لوگ خدا کے ساتھ ایکسپیرینس رکھتے ہیں، خدا کے وجود کو جانتے ہیں، انہوں نے دعائیں کی، خدا نے ان کو جواب دیا۔ کیا ہم نے پڑھا ہے؟ یہ دلائل کیا ہیں؟ عذر شخصی تجربہ، ہم خدا کو جانتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر جو بات ہم نے پڑھی ہے، بک اگر آپ کے پاس ہے پیج نمبر 9 پر ہم دیکھ رہے ہیں، خدا نے دعاؤں کا جواب دیا ہے، خدا نے ہمیں نجات دی ہے، خدا نے ہمیں بیماریوں سے شفا دی ہے۔ پھر ہم خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں، اور خدا کے انکار کے نتیجہ میں کریکٹر لوگوں کا درست نہیں رہتا، کیونکہ لکھا ہے جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اس نے انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا۔ لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو لکھا اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں پھر فیلوشپ ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے۔ خدا کی پہچان پاک کرنے والی قدرت ہے، اور یسایہ کی اگزامپل ہم نے دیکھی ہے۔ اگر میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں، آج ہم نے کیا سیکھا ہے اس پہلے لیسن کے اندر؟ پہلے نمبر پر ہم نے دیکھا ہے خدا موجود ہے۔ میں نے بتایا کہ بائبل اس بارے میں دلیلیں دے کر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہی کہ خدا ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت، نو، بائبل سمپلی کہتی ہے خدا ہے، کیونکہ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر ہم نے رومیو پہلے باب کی 19-20 آیت پڑھی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ الوہیت کی پہچان ایمان کی بنیاد ہے۔ وہ کیسے؟ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دے۔ ہماری بنیاد یہ ہے، کام شروع ادھر سے ہوتا ہے۔
پھر اس بک میں نیکسٹ ہم نے یہ دیکھا جیم بائبل مقدس دھیریہ کو کیا کہتی ہے؟ احمق. زبور 14 کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا ہے ہی نہیں. احمق ہے. اور اس کے بعد خدا کے وجود کے دلائل، عالمگیریت، یعنی ہر بندہ ہی اس بات پر بلیو کرتا ہے کہ خدا ہے. یہ ایسے ہی تو نہیں ہر ایک کے دل کے اندر بات خدا کی طرف سے ڈالی گئی ہے. ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ ہر آدمی کے دل کے اندر خلا ہے جسے سوائے خدا کے کوئی دوسرا پر نہیں کر سکتا. جب تک خدا کسی کی زندگی میں نہیں ہوتا اسے وہ خالی پن کا احساس رہتا. اس کے بعد ہم نے دیکھا علم کائنات، کاز اینڈ ایفیکٹ والا پرنسپل. اگر کائنات بنی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. نمبر 3، نہ صرف ہے ہی بلکہ وہ ہستی ہے جو پلان کرتی ہے، حکمت والی ہے. جیسے کوئی بھی کار خود بخود نہیں بن سکتی جب تک کوئی اس کا پیچھے ڈیزائن کرنے والا نہ ہو، پیچھے سوچ نہ ہو، پیچھے انجینئرنگ نہ ہو کہ یہ سسٹم ہے جیسے یہ مڑے گی، یہ ہے بریکنگ کا نظام، یہ ہے انجن کا نظام، یہ کیسے چلے گا. تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. خدا نے جو کائنات بنائی ہے وہ تو بہت بڑی کائنات ہے. کیا یہ خود بخود بن گئی؟ سو ایوولوشن کا نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایوولوشن یہ سکھاتی ہے کہ بس یہ کائنات آٹومیٹک بن گئی. آٹومیٹک نہیں بن سکتی، خود بخود نہیں بن سکتی. اوکے، اب ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف جانے لگے ہیں. سبق نمبر 2 بک میں اگر آپ کھول لیں. لیسن 2. ابھی ہم نے پہلے لیسن میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ خدا ہے. خدا کے وجود کو ہم نے ڈسکس کیا، سمجھا کہ خدا ہے. اب ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ وہ ہے جو ہستی، اس کا وجود ہے، وہ ہیں کتنے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ خدا واحد ہے. چند حوالے پڑھ لیتے ہیں. استثنا 6 باب کی 4 آیت. سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند. سو اسرائیلیوں کے بچوں کو بھی یہ حوالہ یاد رکھنا ضروری تھا. 6 باب کی 4 آیت سے لے کر آگے آن ورڈ. سونا اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تم نے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، پڑھیں آگے بھی پڑھ دیں. وہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھروں کے چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر رکھے. یعنی یہ ہے وہ آیت، یہ ہے وہ بات کہ خدا ایک ہے. سونا اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور اس خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھنی ہے. آپ کو یاد ہے مسیح یسوع سے انہوں نے پوچھا سب سے پہلا اور بڑا حکم کون سا ہے؟ تو مسیح نے اسے کہا کہ یہ سب سے بڑا حکم، پہلا اور بڑا حکم یہی ہے. پھر آگے لکھا ہے یہ جو بات ہے اس کو تو نے اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے زبانی. راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ان باتوں کا ذکر کیا کرتا کہ خدا بیٹا ایک ہے. اسی خدا نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں. وہ دعاؤں کو سنتا ہے، اس نے یہ معجزے کیے ہیں. یہ باتیں ہم نے سکھانی ہیں اپنے بچوں کو. پھر ان کو لکھ کر تو نے لگانا ہے چوکھٹوں پر. پھر ان کو جیسے تویز نہیں باندھ لیتے لوگ، اس نے ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا. اس کا مطلب بائبل would be the central. اور یہ والے احکامات. اور سو خدا واحد کی جو تعلیم ہے یہ بائبل مقدس کی مرکزی تعلیم ہے. یسایہ 44واں باب 6 آیت سے 8 آیت. اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ
دینے والا رب الاسماء یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور جب سے میں نے قدیم لوگوں کی بنیاد ڈالی کون میری طرف لائے گا اور ان کو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا۔ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ان کا بیان کرے۔ 6 آیت سے 8 آیت پڑھ لی۔ نہ ڈرو اور نراسا نہ ہو، کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو، کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ ویسے خدا سب کو جانتا ہے، وہ تو ایون ابھی جو باتیں ہونے والی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ ایک بات ہے جو خدا نہیں جانتا، نہیں، وہ کہتا میں کسی دوسرے خدا کو نہیں جانتا۔ پھر پڑھیں، کہتا میرے سوا کوئی اور خدا ہے نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کسی کو نہیں جانتا، میرے تو علم میں نہیں۔ اگر خدا نہیں کسی اور کو جانتا جس کا مطلب خدا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بڑی اسٹرانگ دلیل ہے کہ خدا ایک ہے، میں ہی اول میں ہی آخر ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو نہیں جانتا، میں نہیں کسی خدا کو جانتا۔ اوکے، یسایہ 45واں باب 5ویں آیت، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ یعقوب دوسرے باب کی 29ویں آیت، ہاں 19ویں آیت، اس کا مطلب ہے کہ ایک خدا کو ماننا بالکل لاجیکل ہے اور صحیح ہے۔ یعقوب کہتا ہے شیطان بھی مانتا کہ خدا ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ایک خدا پر بلیو نہیں کرتے بلکہ ایک سے زائد خداؤں کو مانتے ہیں، وہ ابلیس سے بھی کم نالج رکھتے ہیں۔ ابلیس ویسے ایک خدا کو کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ وہ اوپر سے گرایا گیا ہے، وہ اوپر سے ہو کر آیا ہوا ہے، اسے پتہ ہے اوپر کتنے خدا ہے۔ تو شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے۔ اوکے، پہلا تموتھیوس 2 باب کی 5 آئے، خدا ایک ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ تو ویسے ایک خدا کے بارے میں آیتیں ہیں کافی ساری، ابھی ہم نے 1 2 3 4 5 آیتیں پڑھی ہیں، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کلام خدا میں 50 سے زائد حوالہ جات ہے جہاں لکھا کہ خدا ایک ہے۔ تو بائبل اگر ایک ہی دفعہ کوئی بات لکھی ہو تو ہم اس پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ وہ سچی ہے، لیکن اگر ایک بات کے بارے میں 50 حوالہ جات ہیں تو یہ تو اور ہی زیادہ اسٹرانگ ہے بات۔ خدا ایک ہے۔ اوکے، خدا ایک کیسے ہے؟ خدا کی وحدانیت عددی ہے۔ عددی سے مراد ہے نیومیریکلی۔ خدا عددی لحاظ سے ایک ہے۔ عدد کیا ہوتے ہیں؟ نمبرز 1 2 3 4، یہ نمبرز ہیں۔ نیومیریکلی گاڈ از ون، اس کا مطلب ہے خدا یہ والا ہے، یہ نہیں، ہی از ون، نیومیریکلی ون۔ اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، یا بائبل کیوں یہ بات کہتی ہے؟ اس لیے کہ ایک کا جو کانسیپٹ ہے اور لحاظ سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر پوری ٹیم ہو جو میچ کھیل رہی ہے، تو جب تک وہ ایک ہو کر نہیں کھیلیں گے، کہیں گے ہم ایک ہیں، اس کا مطلب ان میں یونٹی ہے، پرپز میں ایک ہیں،
ان کا مقصد ایک ہے. کہتے نہیں ہم پوری قوم ایک ہیں, اس کے آپ کے پیچھے کھڑے کئی نعرے لوگ لگاتے ہیں سیاسی اعتبار سے, ایک وننس, یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ کا مقصد ایک ہے, آپ کا پلان ایک ہے, آپ کی سوچ ایک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم ایک ہیں. لیکن خدا اس لحاظ سے ایک نہیں ہے کہ ہستیاں زیادہ ہیں لیکن پرپس کے لحاظ سے وہ ایک ہیں یا مقصد کے لحاظ سے ایک ہیں. ایسی بات نہیں ہے. خدا نیومیریکلی ایک ہے, عددی لحاظ سے ایک ہے. بھئی جب وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں, میں تو کسی اور کو نہیں جانتا, تو اس کا مطلب نیومیریکلی ایک ہے. کسی اور کے ساتھ یگانگت یا وحدانیت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. پھر اور حوالہ جات پڑھ لیں. یہ شاید 43واں باب 3 آیت. میں خداوند تیرا خدا اسرائیل کا قدوس تیرا نجات تیرا. میں جو ہے یہ واحد ہے, یہ نہیں لکھا ہم. یہ شاید 43ویں باب کی 11 آیت. یہوہ میں ہوں, بچانے والا میں ہوں. یہ بک میں ویسے لکھے ہوئے سارے حوالہ جات. تو یہاں پہ لکھا ہے جو کلیسیاں تثلیث کی تعلیم دیتی ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت مجموعی ہے, کثرت میں وحدانیت ہے, یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس. تثلیث کی تعلیم میں لکھا ہے کہ یہ ایک خدا میں 3 شخصیتیں ہیں. یہ تینوں شخصیتیں الگ الگ خدا ہیں, باپ خدا ہے, بیٹا خدا ہے, روح القدس خدا ہے. تو بھی یہ 3 خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے. اب یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے, یا تو 3 کہو یا 1 کہو. تو اگر ایک ہیں تو وہ ایک مقصد کے لحاظ سے روح میں ایک ہے, یگانگت ہے. میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. خدا نیومیریکلی ایک. اسی لیے کہ بائبل مقدس تعلیم دے رہی ہے, 50 سے زائد حوالہ جات ہیں جو ٹیچ کر رہے ہیں کہ خدا واحد ہے. اب تثلیث کی تعلیم کہاں سے آ گئی؟ 325 سن میں ناسیا کے مقام پر رومن شہنشاہ تھا کانسٹنٹین, جس نے عالموں کی کانفرنس بلائی, اور نائسین کریڈ بڑا مشہور ہے. اتھناسس ایک عالم تھا, اتھناسیس پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ خدا ایک ہے, ایک میں 3 ہے اور 3 میں 1 ہے. یہ والا نظریہ اس نے پیش کیا, اور رومن کیتھولک کا دور تھا. تو اس وقت سے تثلیث کا آغاز ہوا. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ خدا کا کلام جو کہتا ہے سن اسرائیل خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اور 50 اور حوالہ جات ہم نے پڑھے ہیں, سارے تو خیر نہیں پڑھے لیکن ہیں موجود, وہ سچی تعلیم ہے یا 325 سن میں عالم بیٹھ کر جو بات کرتے ہیں وہ سچی ہے؟ کلام سچا ہے. بائبل مقدس ایک سے زائد خدا کے تصور کو بیان نہیں کرتی. بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا ایک ہے. خدا کہتا ہے میں تو کسی اور کو نہیں جانتا, میں ہی اکیلا آسمان کو تانتا ہوں, میں یہوہ ہوں, میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو پھر کوئی اور نہیں ہے, بچانے والا ایک ہی ہے. اوکے, تو یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ شاید 44ویں باب کی 2 آیت, یہ ہم نے ابھی پڑھی ہے میرے خیال میں. پڑھ لیں, دوبارہ پڑھ لیں. چوالیسویں باب کی 2 آیت 44. یہی ہے, یہ والی آیت نہیں ہے. پھر یہاں پہ حوالہ صحیح نہیں لکھا ہوا. 6 آیت ہے. خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس
देने वाला बर्फ पाशी फरमाता है, मेरी अगर और मेरी ताकत और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। इसके बाद खुदा ने कहा तख्लीक का काम मैंने अकेले ही किया है, मैं अकेला ही आसमान को तानता हूँ। और नए अहदनामे में जब आप पहुँचते हैं तो इस पर हम डिटेल में थोड़ा सा आगे चल कर देखेंगे। तो नया अहदनामा ये कहता है कि सब कुछ खुदावंद यीशु ने बनाया, कि सब चीज़ें उसके वसीला से बनी और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसके बगैर बनी हो। तो फिर यीशु या तो वही खुदा है, फिर दूसरा खुदा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है यीशु खुदा ही था जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में, क्योंकि दो खुदा नहीं हो सकते। जैसे हमने पढ़ा है मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। नए अहदनामे में हम देखते हैं यीशु बचाने वाला है, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात है, वो बचाने वाला है। सेवियर वो है, दो सेवियर तो नहीं हो सकते। वो कहता है मैं ही बचाने वाला, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। तो अगर यीशु कहता है मैं बचाने वाला हूँ, तो फिर दो बचाने वाले तो नहीं हो सकते। इसका मतलब है यीशु खुदा है, वही खुदा है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। ओके, अभी हमने ये ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाएं, जीम, खुदा किसी दूसरे खुदा को नहीं जानता। ये शायद 44वां बाब 8वीं आयत। तुम न डरो और हरासा न हो, क्या मैंने ही कभी तुझे नहीं बताया और सही नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो, क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। खुदा करे मेरे सिवा कोई खुदा है, खुद ही उसका जवाब देता नहीं, मैं तो नहीं जानता किसी को भी। इसका मतलब खुदा की ज़ात एक ही है। खुदा ने वैसे ये नहीं कहा कि मैं हूँ और मेरे दाहिने हाथ एक और भी बैठा हुआ है। जो तसलीस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बाप सेंटर में है, बाप यीशु राइट हैंड पर है, कबूतर की सूरत में रूह कुदस लेफ्ट साइड पर। ऐसी इमेज मैंने तस्वीरें देखी, ये मैं किसी आर्टिस्ट की तस्वीर है, कॉन्सेप्ट है। आसमान में ऐसा सीन नहीं है। हमने मुकाशफा की किताब में पढ़ा है, फिर मैंने एक तख्त पर किसी को बैठे हुए, देयर वाज वन सिटिंग ऑन द थ्रोन, तख्त पर कोई बैठा है। ये नहीं है कि कोई बैठे हैं, तख्त पर एक ही हस्ती है और वो खुदावंद खुदा है। तो खुदा, हम कितने खुदाओं को मानते हैं? फिर एक ही खुदा है। इंसान के नजरियात आगे पीछे हो सकते हैं, खुदा का कलाम सच्चा है। ओके, खुदा किसी दूसरे खुदा को नहीं जानता। वैसे मैंने जैसे पहले कहा, खुदा सबको जानता है। एक बात है जो खुदा भी नहीं जानता, और वो क्या है? वो किसी दूसरे खुदा को नहीं जानता। ओके, जो तसलीस पर बिलीव करते हैं वो एक दलील, बड़ी स्ट्रॉन्ग दलील वो समझते हैं कि खुदा के लिए जो इब्रानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है एलोहीम, और एलोहीम का जिसका तर्जमा गॉड किया गया है, ये सीगाए जमा है। आपको पता दो ही सीगे होते हैं ना, वाहिद और जमा, ठीक है? तो एलोहीम के सीगे में, जमा के सीगे में, तो इससे वो सोचते हैं कि गॉड इज मोर देन वन पर्सन, जमा है एलोहीम। अब यहां पर एलोहीम का मतलब ज़ात या पर्सनैलिटीज़ की जो कसरत है वो नहीं है कि खुदा की ज़ात में एक से ज़ायद शख्सियतें हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर सीगा जमा इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि खुदा में खूबियाँ या करैक्टरिस्टिक्स एक से ज़ायद हैं। मसलन खुदा पाक है, खुदा आदल है, खूबियाँ हैं खुदा में। सिफात
صفات کی کثرت ہے، ذات پرسنالٹی کی کثرت وہاں پر نہیں ہے. اور پھر صیغہ جمع رائلٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے اور بادشاہ اکثر اپنے لیے صیغہ جمع استعمال کرتے تھے. ہم نے یہ کہا ہے، حالانکہ ایک ہی بندہ رہا ہوتا. ہم سے مراد پھر کیا ہوئی؟ اب ہمارے پٹھان بھی کئی دفعہ ہم ہی استعمال کرتے ہیں، میں کی جگہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے یہ صیغہ جمع رائلٹی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ویسے بائبل میں بھی ایک بادشاہ ہے، وہ جب کہتا نا ہم نے یہ مناسب جانا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رائل بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے لیے صیغہ جمع استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بادشاہت کے اعتبار سے صیغہ جمع استعمال ہوا ہے، ذات کی کثرت نہیں ہے بلکہ صفات کا مجموعہ ہے یا صفات کی کثرت ہے. اور نمبر 3، ہم جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے جس کو شامل اپنی گفتگو میں کر کے لفظ ہم استعمال ہوا ہے. اور کائنات جب بنائی گئی تو آدم تو بھی نہیں بنا. جب کائنات بنائی گئی تو اس وقت جب خدا نے کہا نا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں، تو وہاں پر لفظ ہم استعمال ہوا ہے. لیٹ اس میک مین. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اور کوئی تھا جس سے مخاطب ہو کر خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں. ہم کون تھا؟ جس کو فرشتے. تو لفظ ہم کا استعمال یا جمع صیغے کا استعمال ذات کی کثرت کو نہیں بلکہ فرشتوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا یہ سایہ 6 باب میں خدا نے کہا ہماری طرف سے کون جائے. پڑھیے، نکال لیں 6 باب. ویسے نظر اسے کون آیا؟ تخت پر کوئی ہستی بیٹھی ہے اور وہ خداوند ہے. پہلی آیت پڑھیں، 6 باب کی پہلی آیت. جی میں اس کے بادشاہ نے بات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا. کتنے کو اس نے دیکھا بیٹھے ہوئے؟ خداوند کو. ایک ہستی ہے جس کو اس نے دیکھا. خداوند کو بلندی پر بیٹھے اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا. اس کے لباس سے، یہ نہیں لکھا ان کے لباس سے، اس کے لباس سے. اور اس کے لباس کے دامن سے حکمت معلوم ہوتی. ٹھیک ہے، اب کلیئر ہو گیا. جب خداوند نے پکارا، 8ویں آیت پڑھی. اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی. کس کی آواز سنی؟ خداوند کون سا خداوند؟ جو تخت پر بیٹھا. اس کی اس نے آواز سنی. جس نے فرمایا میں کس کو بھیجوں میں کس کو بھیجوں؟ صیغہ واحد. آگے اور ہماری طرف سے کون جائے. ہماری طرف سے کون جائے؟ جمع کا صیغہ. جمع کا صیغہ. کیوں جمع کا صیغہ؟ کیونکہ فرشتے موجود ہیں. اور میں نے عرض کی میں حاضر ہوں، مجھے بھیج. اوکے. مثلا ایک ٹیچر کھڑا ہے ڈرائنگ کا، یا ویسے ہی ٹیچر ہے، وہ کہتا آؤ ہم یہ اسٹڈی کریں، تو اسٹڈی پڑھانے والا ایک ہی ہے. یا وہ کہتا آؤ اب ہم انسان کو بنائیں، اور بندہ بنا دیتا ہے، ڈرائنگ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنی صحیح تو نہیں بنی لیکن چلو بن گئی. ٹھیک ہے، آؤ اب ہم انسان کو بنائیں، تو بنانے والے کتنے ہیں؟ تو ہم اس نے استعمال کیا. ہم کا مطلب کیا ہے کہ باقی کلاس بھی موجود ہے جن کو مخاطب کر کے اس نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم انسان کی ڈرائنگ بناتے ہیں، ایسے کہا جا سکتا ہے. غلط ہوگا گرامیٹیکلی، میرے خیال میں تو صحیح ہوگا. لیکن خدا نے جب کہا نا پیدائش کی کتاب 1 باب کی 26 اور 27 آیت میں آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنائیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر 3 ہستیاں تھیں کہ خدا بیٹے اور روح القدس سے کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں.
کیونکہ جب انسان کو بنایا تو اس کی ہستی ایک ہی تھی. انسان کے اندر ذات ایک ہی نہیں ہے, 3 شخصیتیں تو نہیں ہیں. تو خدا نے اگر اپنی صورت پر بنایا تو پھر تو اس کے اندر 3 شخصیتیں ہونی چاہیے, ہستی ایک ہی ہے. لیکن ہم کا صیغہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی تھا جس کو مخاطب کر کے خدا نے یہ بات کہی. سمجھ آ رہی ہے یا پہلے سے بھی کنفیوز ہو گیا کام؟ الوہیم کا لفظ جمع صیغہ گو استعمال ہوتا ہے, لیکن کئی جگہوں پر اوریجنل میں یسوع کے لیے بھی الوہیم استعمال ہوا ہے. خداوند یسوع وہ خدا ہے نا, تو اس کے لیے لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک حوالہ بتایا تھا, اس کو خدا تو کہا گیا. توما نے جب اس کو گر کر سجدہ کیا اور کہا اے میرے خداوند, اے میرے خدا, he called him God. لیکن پرانے عہد نامے میں بھی زکریا کی کتاب 11واں باب اور 12 آیت, یہاں پر پیج نمبر 15 پر تینوں حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں. زکریا 11 باب کی 4 آیت, 12ویں آیت, 13ویں آیت. میں نے ان سے کہا اگر میری مزدوری کے لیے اگر تمہیں مناسب معلوم ہو تو میری مزدوری دو ورنہ مت دو, اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے. عبرانی زبان میں یہاں پر لفظ الوہیم استعمال ہوا ہے, یعنی زکریا کی کتاب میں الوہیم تھا جو 30 روپے میں بیچا گیا. اب ویسے یہ کام خراب ہے. میں نے لٹرلی ایک دن ایک پادری صاحب کی بات سنی, وہ بتا رہے تھے کہ خدا الوہیم ہے, اس میں 3 شخصیتیں ہیں, باپ ہے, بیٹا ہے, روح القدس ہے. اب بیٹا ہے اس میں بھی 3 شخصیتیں, باپ میں بھی ہیں, بیٹے میں بھی ہے, روح القدس میں بھی 3 شخصیتیں. یہ تو میرا 9 بن گیا, پھر یہ تو کام زیادہ ہی خراب ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. جب یسوع کے لیے الوہیم استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہی الوہیم ہے. یسوع کی ذات ایک ہی ہے, وہی, اس میں 3 شخصیتیں نہیں ہیں. پھر زکریا 14 باب کی 15 آیت میں لکھا الوہیم بطور بادشاہ واپس آ رہا ہے. الوہیم از کمنگ. خداوند تیرا خدا آئے گا اور بہت سے قدسی تیرے ساتھ. الوہیم از کمنگ. الوہیم نہیں آنا ہے تو 3 شخصیتوں نے آنا ہے. یسوع نہیں آنا گھوڑے پر بیٹھا ہوا, کلیسیا اس کے پیچھے پیچھے جب جنگ کے لیے بطور بادشاہ آ رہا ہے. زکریا 12 باب کی 10 آیت الوہیم کلوری پر چھیدا گیا, وہ میرے ہاتھوں اور پاؤں کو چھیدتے ہیں, وہاں پر بھی لفظ الوہیم یوز ہوا ہے. صفحہ نمبر 15 پر میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہودی جو خدا کا یہ کلام جانتے تھے کہ الوہیم مجموعہ ہے, لیکن یعنی یہ کثرت ہے, صیغہ جمع ہے, لیکن ان کے ایمان کو رتی بھر بھی جنبش نہیں ہوئی اور وہ خدا واحد ہی کے پرستار رہے. ویسے جیوز کتنے خدا کو مانتے ہیں؟ وہ تو تثلیث کو مانتے ہی نہیں. ان میں سے بہت سے ہیں جن کا یقین ہے کہ یسوع آیا ہی نہیں ابھی, تو تثلیث کیسے مانیں گے؟ لیکن اسی عبرانی بائبل کے اندر الوہیم جمع کا صیغہ استعمال ہے. وہ نہیں مانتے کہ اس کی کثرت میں, ذات میں کثرت ہے, وہ اس کو اور صفات کا مجموعہ یا صفات کی کثرت کہیں گے. ایک سے زائد شخصیتیں نہیں ہیں. شخصیت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے نا تو علیحدہ پرسنالٹی ہے. بیٹا الگ پرسنالٹی ہے, روح القدس الگ پرسنالٹی ہے, باپ الگ پرسنالٹی ہے, اور یہ تینوں ایک ہیں اور ایک میں 3 ہیں. یہ کانسیپٹ ببلیکلی درست نہیں ہے. ویسے سیدھا سیدھا نہیں بندہ سمجھے کہ خدا ایک ہے, یہ زیادہ نہیں صحیح جو بائبل میں تعلیم دی گئی. اوکے, اس کے بعد تھوڑا سا آگے اگر ہم بڑھیں تو ہم کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کا کام کہیں چھپ کے نہیں ہوا بلکہ سب کے سامنے کیا گیا. پیپل ور دیر, فرشتے کم از کم وہاں پر تھے.
پیدائش پہلے باب کی 26ویں آیت، خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ پھر 27ویں آیت لکھا ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اپنی صورت کا مطلب ہے سنگولر۔ صورتیں کتنی بنی انسان کی؟ ہماری تین صورتیں تو نہیں ہیں۔ اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ پھر لکھا ہے خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ ہم میں سے ایک، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اگر ہم سے مراد باپ بیٹا روح القدس لیا یہ تو پھر کام خراب ہو جائے۔ پھر ٹھیک ہے، ہم میں سے ایک فرشتہ گرایا ہوا فرشتہ ہے، لوسیفر گرایا ہوا فرشتہ ہے، ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ لوسیفر گرایا ہوا فرشتہ ہے، ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا نیک و بد کی پہچان میں۔ ابھی یہ حوالہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یہ سایہ چھٹابا۔ جو لوگ صیغہ جمع کو اقنوم کی کثرت کے لیے بیان کرتے ہیں انہوں نے پیدائش پہلے باب کی 27 آیت نہیں پڑھی، جہاں یہ بات واضح ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا؟ یوحنا پہلے باب کی 3 آیت میں واضح ہے کہ دنیا یسوع کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ اگر خدا کی ذات میں ایک سے زائد شخصیتیں ہیں تو اس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، تو انسان کے اندر تو شخصیت ایک ہی ہے، اس میں ایک سے زائد شخصیتیں تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بندے کے اندر بدن ہے، جان ہے اور روح ہے، لیکن شخصیت ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہماری تشریح ویسی ہونی چاہیے جیسی پیدائش 3 باب کی 23 آیت اور یسایہ 6 باب کی 8 آیت پہ ہے۔ ان آیتوں میں ضمائر شخصی کا اشارہ خدا اور فرشتوں کی جانب ہے، کروبیم اور سرافیم، مگر خدا نے فرشتوں سے نہ مشورہ لیا نہ وہ تخلیق کے عمل میں شامل ہوئے، تاہم یسایہ 40 باب میں ان کو اس کا مشیر ٹھہر سکتا ہے۔ کون اس کا مشیر ہو سکتا ہے؟ ویسے خدا مشورے لیتا ہے کسی سے؟ کون اس کا مشیر ہوا؟ تاہم یہ عمل سب کے سامنے ہوا اور پوشیدگی میں انسان خلق نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ فرشتوں سے اس نے کہا آؤ ہم انسان کو بنائیں، تو فرشتوں سے بھی اس نے مشورہ لیا، بنایا اس نے خود ہی ہے۔ مثلا میں نے یہ والا بنایا تو آپ سے مشورہ لیا؟ نو۔ سمجھ آئی ہے کہ پہلی بھی گئی؟ سمپل مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے۔ پہلا لیسن ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ خدا واحد ہے۔ دوسرا لیسن ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ پہلا کیا کہ خدا موجود ہے، اس کے وجود کو ہم نے ڈسکس کیا، اور دوسرا لیسن یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو وجود رکھنے والا خدا ہے، ہی از ون۔ کتنے حوالے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وننس پر کتنے حوالے ہیں بائبل کے اندر؟ 50۔ ان میں سے کافی سارے ہیں جو ہم نے پڑھے۔ یہ جو وننس ہے یہ عددی اعتبار سے ایک ہے، نیومیریکلی ہی از ون۔ ایک بات ہے جو خدا بھی نہیں جانتا، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تو الوہیم کا مطلب کیا ہے پھر؟ الوہیم کا مطلب جو صیغہ جمع ہے، لیکن جمع صیغے سے مراد پرسنالٹیز ایک سے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ کریکٹرسٹکس ایک سے زیادہ خدا کی ذات میں۔ اور پھر رائلٹی کی وجہ سے ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پھر ہم کا لفظ جب خدا استعمال کرتا تو یہ فرشتوں کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ جب بابل کے برج پر خداوند اترا تو لکھا ہے آؤ ہم جا کر دیکھیں، اور ہم ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالیں۔ ہم کا لفظ وہاں پر بھی یوز ہوا، تو خدا ہی تھا جس نے یہ کیا، لیکن فرشتے وہاں پر موجود تھے۔ ویسے خدا جہاں پر بھی ہوتا ہے فرشتے جاتے ہوتے ہیں۔ wherever God is, angels of God are there۔ تو خدا ایک ہے، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہی ہے
کہ ایک چیز جو 325 سن میں شروع ہوئی وہ زیادہ اتھینٹک ہے، یا خدا کا کلام جو استثنا 6 باب کی 4 آیت میں اسرائیلیوں کے لیے بیسک جو لا ہے وہ یہی ہے، سونا اسرائیل خداوند تمہارا خدا وہ زیادہ اتھینٹک۔ آخری پیراگراف پڑھ لیتے ہیں 2 باب کا۔ لفظ تثلیث بائبل میں نہیں ہے۔ بائبل میں ہے ویسے تثلیث، آپ کو کہیں نظر آیا؟ نو۔ لفظ وحدانیت کا لفظ ہے، وننس کا، وہ تو کئی جگہوں پر ہے۔ لفظ تثلیث بائبل میں نہیں آیا۔ اس تعلیم کا آغاز 4 صدی میں 325 سن میں ناسیا کے مقام پر رومن کیتھولک کی مجلس مشائخ نے کیا، عالموں کی کون سے اتھانیس نے اس عقیدے کو اپنا لیا جس میں دیگر عقائد، اقرار، گناہ، غفران، مریم پرستی، پوپ کا ظاہر ہونا، اعراف وغیرہ بھی شامل کر لیے جائے۔ یہ جو انسانوں کے سامنے گناہوں کا اقرار کرنا، یہ بھی اسی کونسل میں پاس کیا گیا۔ دیگر عقیدے جیسے گناہوں کا اقرار کرنا، پھر مقدسہ مریم کی پرستش کا آغاز ہوا، پھر مرنے کے بعد لوگ جنت اور دوزخ میں نہیں جائیں گے بلکہ ایک تیسری جگہ ہے اعراف، جہاں پر جائیں گے، اعراف کی تعلیم۔ اب یہاں سے مردوں کے لیے دعا کے کانسیپٹ کا آغاز ہوا کہ آپ دعا کر کے اس کو اس جگہ سے جنت میں پہنچا سکتے ہیں اگر پیچھے سے دعا ہو، معافی گناہوں کی مل جائے۔ اور کئی لوگوں نے معافی نامے خریدے 3rd سینچری کے اندر۔ تو یہ بہت ساری اور بھی تعلیمات اس تاریخ دور میں شروع ہوئیں۔ بدقسمتی سے جب پروٹسٹنٹ ان عقائد سے الگ ہوئے تو انہوں نے اس ایک بطلان کو برقرار، تثلیث انہوں نے رہنے دی، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا، تثلیث کو رکھ لیا۔ الوہیت کے متعلق جب اقنوم استعمال ہو تو وحدانیت بالکل وحدانیت کے برعکس ہے۔ اقنوم کا مطلب شخصیت، کہا جاتا ہے خدا کی ذات میں 3 اقنوم ہیں، غلط ہے، پرسنالٹیز آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں خدا کے 3 ظہور کہہ سکتے ہیں کہ خدا باپ کی صورت میں ظاہر ہوا، بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا، اور روح القدس کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یعنی 3 مینیفیسٹیشنز آف گاڈ آپ کہہ سکتے ہیں، 3 پرسنز آف گاڈ نہیں کہہ سکتے۔ پھر سمجھ آئیے بات کی، خدا کی ذات میں 3 شخصیتیں نہیں ہیں، خدا کے 3 ظہور ہیں، خدا باپ بیٹے کی صورت میں اور روح القدس کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس میں کلام نہیں کہ خدا جو جسم میں ظاہر ہوا، God was manifest in the flesh، بائبل کے الفاظ۔ اوکے، تو اقنوم نہیں آپ استعمال کریں، یہ وحدانیت کے بالکل برعکس ہے۔ خدا کو 3 عناصر میں تقسیم کرنا، 3 خدا بنانا ہے، جو ٹرائی تھیزم ہے، یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ۔ اسلوب بیان کچھ بھی ہو، خدا ایک ہے، اس کے 3 ظہور ہیں، وہ 3 میں سے ایک نہیں ہے۔ اس عقیدے سے انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ خدا کتنے ہیں پھر؟ اور اسی ایک خدا کو ہم مانتے ہیں۔ ایک بہن، بڑی سادہ سی بہن تھی، اس نے کہا جی میں تو جب دعا کرتی ہوں تو تھوڑی دیر میں باپ کے آگے دعا کرتی ہوں، پھر تھوڑی دیر بیٹے کے آگے دعا کرتی ہوں، پھر تھوڑی دیر روح القدس کے آگے دعا۔ اس کے خیال میں 3 خدا ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ ایسا ہی ہے، جب آپ یہ پریزنٹ کریں یا ٹیچ کریں کہ ایک خدا میں 3 شخصیتیں ہیں اور وہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں، تو 3 مل کر ایک ہیں اور ایک مل کر 3 ہیں۔ اور تثلیث کے والے کئی دفعہ اس بات پر بڑے کنفیوز ہیں کہ اگر خدا ہی مجسم ہو کر دنیا پر، زمین پر آ گیا تو آسمان میں پھر کون رہا؟ سنا ہے کبھی؟ ان کے ذہن میں یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ پھر آسمان خالی ہو گیا، ہاں آواز پھر کیسے آ گئی؟ ایک ہمارے بھائی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس نے گفتگو کے دوران یہ بڑی اچھی دلیل دی۔ اس نے کہا جی کہ اوکے، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ خدا جب جلتی ہوئی جاڑی میں موسیٰ پر ظاہر ہوا تو اس نے کہا میں تیرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، اور میں لوگوں کی مصیبت دیکھی اور میں اترا ہوں۔ اس کا مطلب آسمان کا خدا اتر آیا۔ تو آپ مجھے بتائیں اس دن آسمان خالی ہو گیا تھا؟ اتر آیا،
خدا نیچے اتر آیا ہے، موسیٰ سے باتیں کر رہا ہے، تو آسمان پہ کون تھا؟ یہ میرے خیال میں سادہ سی بات ہے، یہ بچے کو بھی سمجھ ہوگی کہ خدا لامحدود خدا ہے. خدا ایک جگہ پر اگر ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان میں نہیں ہے، وہ آسمان میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے. خدا انسان تو نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک جگہ پر ہے تو دوسری جگہ پر نہیں ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ یعنی خدا اوپر آسمانوں میں بھی تھا اور زمین پر بھی ہے. ایک آیت پڑھیں یوحنا کی انجیل میں سے، پھر ہم دعا کرتے ہیں. ویسے یوحنا کی انجیل تیسرا باب پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ یوحنا تیسرے باب میں کس کی بات ہے؟ نیکودیمس کی. نیکودیمس کون تھا؟ یہودیوں کا عالم، اسکالر، لیڈر تھا. وہ رات کو یسوع کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا ہے ربی ہم جانتے ہیں تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، جو معجزے تو دکھاتا کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. پھر یسوع نے اسے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. پھر کہا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو مسیح نے اس سے یہ بھی کہا کہ خدا روح ہے، ضرور ہے کہ اس کے پر جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا روح ہے. تعجب نہ کر، میں نے تو اسے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اب 13 آیت پڑھتے ہیں، بلکہ 12 آیت. مسیح یسوع نیکودیمس سے باتیں کر رہا جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہی تو تم نے یقین نہیں کیا، اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو تم کیوں کر یقین کرو گے؟ اس نے کہا میں نے تو تم سے زمینی باتیں کی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. اگر میں آسمان کی باتیں کروں گا تو کیوں تک تم یقین کرو گے؟ آگے لکھا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم. ابن آدم کون ہے؟ یسوع. کہہ رہا آسمان پر چڑھا کوئی نہیں سوائے ابن آدم کے جو آسمان سے اترا ہے. یعنی نیچے کھڑا تھا نا زمین پر، آسمان سے اترا. وہ روٹی جو آسمان سے اتر کر سب کو زندگی بخش دیا وہ میں ہوں. ٹھیک ہے، تو اترا. آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. یہ آخری لفظ ہے پر غور کریں، یہ گرامر کی غلطی نہیں ہے کہ میں آسمان میں تھا لیکن اب میں زمین پر ہوں. نہیں، وہ کہہ رہا ہے آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم. ابن آدم کہاں پر تھا؟ زمین پر. وہ کہہ رہا ہے میں آسمان پر ہوں. ابن آدم جو آسمان پر ہے، اس کا مطلب مسیح ایٹ اے ٹائم آسمان میں بھی تھا اور زمین پر بھی تھا. کیوں وہ ہو سکتا ہے؟ چونکہ وہ لامحدود ہے. آسمان میں ہے، لفظ جو ہے نا یہ بڑا عام ہے. ویسے گرامر کے حساب سے، تثلیث کے حساب سے اسے ہونا چاہیے میں آسمان میں تھا، کیونکہ تثلیث کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیٹا آسمان پر تھا، وہ بیٹا نیچے آیا، باپ تو اوپر ہی رہا. ہاں ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر آسمان خالی ہو گیا. اگر یہ کہہ دو کہ یسوع خدا ہی تھا جو مجسم ہو کر آیا تو آسمان میں پھر کون رہا؟ یہ والی آیت پڑھ لیں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ آسمان خالی نہیں ہوا، آسمان میں بھی وہی تھا. جلتی جھاڑی میں جب وہ ظاہر ہوا تو اس وقت بھی آسمان خالی نہیں ہو گیا، وہ آسمان میں بھی تھا، زمین پر بھی تھا. یہاں پر جب یسوع بپتسمہ لے کر آیا تو آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. دیکھا باپ اوپر ہے، بیٹا نیچے ہے. ہاں، وہ یسوع باپ ہی ہے جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا. اس کو ویسے باپ کہتے ہیں ہم، ابدیت کا باپ. باپ ہی تو وہ ہے جب وہ کہتا ہے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ مر جائے وہی یتیم ہوگا. وہ کہتا ہے میں یتیم نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں باپ ہوں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارا باپ ہوں. اے ہمارے باپ، دعا مجھ سے کرتے. اس نے کہا ابھی تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو گے تو تمہاری خوشی پوری ہو جائے گی، مانگو گے تو مل جائے گا. ابھی تک تم نے مانگا. دعائیں ہم یسوع سے کرتے ہیں.
آئیے کھڑے دعا کریں.